بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ انتہائی غریب تھے اور بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتا تھا۔ اس لڑکے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وسائل کی کمی کے باعث وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھنے سے قاصر تھا۔ خود غریبی کی زندگی گزار رہا تھا، اس لیے غریبوں کے درد سے بخوبی آگاہ تھا۔ جب گاؤں کے غریب لوگوں کو مفلسی کی حالت میں بنا علاج کے مرتے دیکھتا تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، میں ڈاکٹر بن جاؤں اور ان غریب لوگوں کی مدد کر سکوں۔ بوڑھے ماں باپ کی حالت کو دیکھتا تو سکول سے آتے ہی ان کے ساتھ کام میں جٹ جاتا۔ آخرکار وہ دن آیا جب ماں باپ کے وسائل اسے تعلیم دلانے کے لیے ختم ہو گئے تو وہ اپنی ہمت ہار بیٹھا اور سکول چھوڑ دیا۔ دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت جوئی میں لگا رہتا اور ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرواتا تھا۔ آخر ایک دن ایسا آیا جب اس کی ماں کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اتنے پیسے نہ تھے کہ علاج کروا سکتا۔ پیسوں کی بھیک مانگنے گاؤں کے چودھری کے پاس گیا، لیکن اس نے اسے حقیر جان کر اپنی حویلی سے بے دخل کر دیا۔ وہ ننھا لڑکا آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھتا جیسے کہہ رہا ہو، اے مالک، میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں ان تکلیفوں کو تیری رضا اور امتحان سمجھ کر صبر کرتا ہوں۔ آخر وہ ننھا لڑکا اپنے ماں باپ کو لے کر شہر کے کسی ہسپتال میں جا پہنچا۔ اتنے پیسے تھے نہیں کہ علاج کرواتا۔ ڈاکٹر سے روتے بلکتے التجا کرتا رہا، لیکن ہسپتال کے باشندوں نے دھکے دے کر ہسپتال سے باہر نکال دیا۔ اس کے ماں باپ وہیں اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے۔ اسی وقت اس ننھی جان پہ یہ بیتی ہو گئی، اگر اپنے الفاظ سے اس کی کیفیت کو بیان کرنا چاہوں تو میرے الفاظ میں وہ طاقت نہیں کہ اس جذبات کو بیان کر سکیں۔ روتی بلکتی سسکیوں کی صداؤں کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کی کمزور لاشوں کو لے کر گاؤں پہنچا اور ایسے ہی گمنام انسانوں کی طرح اس کے ماں باپ کے جسموں کو خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ غموں کا پہاڑ ٹوٹ جانے کے باوجود بھی اس نے اپنے رب سے شکوہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور ارادہ کر لیا کہ ایک دن ڈاکٹر ضرور بنے گا۔ پھر اس نے سکول جانا شروع کر دیا۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہر شخص پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتا۔ وہ بچہ سکول سے آتے ہی 20 پیسے کی برف خریدتا اور بالٹی میں پانی بھر کر اس میں برف ڈالتا اور ریلوے اسٹیشن پر جا کر 25 پیسے کا ایک گلاس فروخت کرتا۔ ایسے ہی گزرتا گیا۔ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے پیسوں کی سیونگ کرتا رہا۔ وقت کا بہت تیز رفتار سے چلتا رہا اور انہیں 20 پیسوں سے کی گئی زندگی کے آغاز اور زمانے کی ٹھوکروں نے اسے ملک کا ایک مایہ ناز برین سرجن بنا دیا اور خود کو غریبوں کی خدمت میں وقف کر دیا، اور شہر میں ایک بڑا ہسپتال بنایا اور ہر مستحق فرد کے لیے مکمل فری علاج کرتا اور اپنے مریضوں سے بہت پیار کرتا تھا اور ان سے کہتا کہ میرے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں۔ پھر اچانک قدرت نے اسے ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ماں باپ کا وہ لاچار منظر سامنے آیا جو برسوں پہلے ہوا تھا۔ ایک دن گاؤں کے اسی چودھری کا اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں شہر کے ایک ہسپتال میں لایا گیا۔ اس کے برین میں رسولی تھی اور اس کے پاس زندگی کی چند گھڑیاں تھیں۔ چودھری اپنے بیٹے کو لے کر مارا مارا پھرتا رہا۔ علاج کے لیے اتنے پیسے مانگے جاتے کہ چودھری کی پہنچ سے باہر تھے۔ آخر کسی نے بتایا کہ فلاں ہسپتال میں جاؤ، وہاں ایک ڈاکٹر بہت نیک انسان ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ وہ چودھری آخر کار اس نوجوان کے ہسپتال کی چوکھٹ پر پہنچا جس کو اس چودھری نے برسوں پہلے اپنی چوکھٹ سے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ برسوں پہلے چودھری کو یہ خبر نہ تھی کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی نوجوان کی چوکھٹ پہ بے یار و مددگار لا کھڑا کیا۔ چودھری کو دیکھتے ہی اس رحم دل نوجوان ڈاکٹر نے پہچان لیا اور حوصلہ دیا کہ اللہ نے اگر آپ کے بچے کی زندگی لکھی ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہتا ہوا وہ فوراً آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا اور 8 گھنٹے کامیاب آپریشن کے بعد وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر آیا اور چودھری کو مبارکباد دی۔ چودھری بے اختیار ڈاکٹر سے لپٹ گیا جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر حوصلہ دیتے ہوئے اپنے اسٹاف ممبر کی طرف مڑا اور ان سے چپکے سے کہہ دیا کہ ان صاحب سے کسی طرح کے اخراجات کی ڈیمانڈ نہ کرنا بلکہ ان کی ہر طرح سے مدد کرنا۔ چودھری اس نیک دن ڈاکٹر کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ گاؤں واپس آ کر ہر شخص سے اس ڈاکٹر کی محبت اور خلوص کا قصہ بیان کرتا تھا، لیکن اس کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ وہی نوجوان تھا جس کو ٹھوکروں سے اپنے دروازے سے باہر دھکا دے دیا تھا۔
وہ نوجوان آج ڈاکٹر آپریشن کے بعد سیدھا مسجد گیا اور رب کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوا، یا اللہ تو جانتا ہے میں تیری رضا کی خاطر تیرے بندوں سے محبت کرتا ہوں، تیری رضا کی خاطر ان کے کام کرتا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، تو میرے والدین سے راضی ہو جا اور میرے اس عمل کو میرے لیے روز قیامت بخشش بنانا، آمین۔ دوستو، ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹرز، آج کل ہمارے ڈاکٹرز کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ غریب انسانوں کی کھالیں اتارتے ہیں، لیکن اس نوجوان رحم دل انسان جیسے ڈاکٹرز بھی ضرور دنیا میں موجود ہوں گے۔ کاش ہمارے ڈاکٹرز بھی اس رحم دل انسان جیسا ڈاکٹر موجود جو دوسرے لوگوں کے دکھ درد کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سمجھ کر انہیں دور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ مزید اس طرح کی قیمتی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ روزانہ کے آنے والے اس طرح کی قیمتی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔